Today's topic is quite lengthy and quite detailed. It is related to marriage issue. Ideal family, there is no smooth sailing in this life. کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائزز، ایک بانڈنگ کیمسٹری بنانی ہوتی ہے، ایک فارمولا ایسا بنانا ہوتا ہے جس میں دونوں سکسیزفلی زندگی گزار سکیں. آئیڈل فیملی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہسبینڈ ہو، ایک وائف ہو، 3.5 کڈز ہوں، اور ہم لوگ گھومتے پھرتے ٹریول کرتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں. نو پھڈے واٹس ایور ایٹ آل. بہترین اسموتھ سیلنگ، نو اٹ ڈزنٹ ہیپن. سو if you want to find your example, you have an example in the Quran and Sunnah. اور ہماری فیملی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ڈینجرس بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری ازواج، تمہاری بیویوں میں اور تمہارے اسپاؤزز میں اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے دشمن ہیں. اب یہ دشمن کیسے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میرے دشمن ہے، وہ مجھے تباہ و برباد کرنے کے چکروں میں ہیں، دے آر گونا ہرٹ می، مجھے وہ ختم کر ڈالیں گے، میری آخرت. نو 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 نو، اس کا مطلب یہ غلط سمجھا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور سیلف بائی ہارمنگ دیم. آپ اپنے آپ کو تکلیف، نقصان، آگ میں ڈال سکتے ہیں by not giving them due rights, by not respecting them, by not fulfilling their needs, tangible and intangible. This is, آپ جب اپنی وائف کو دیکھیں تو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ عورت میرے لیے جنت کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر میں نے اچھا ٹریٹ کیا اس کو، اور یہی عورت میرے لیے جہنم بھی بن سکتی ہے اگر میں نے اس کو برا ٹریٹ کیا. Likewise your kids, likewise your parents. اللہ کی نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. The point is ہم اگر بیوی کے ساتھ بہترین ہیں تو ہم انسانوں میں سے سب سے بہترین ہو جائیں گے، اور اگر ہم بیوی کے ساتھ بہترین نہیں ہیں اور ظالم ہیں تو ہم انسانوں میں سب سے گھٹیا اور سب سے ویک ہو جائیں گے. So the boat theory is، یہ جو ہماری لائف ہے، it is a boat. جو اوشن ہے، our marriage is a boat. ہم نے اس کو چلانا ہے. The ocean is our life. Boat is marriage life. And the ocean has high winds and high waves. And these are the fitan. مال کا فتنہ، کوئی دوسری عورت کا فتنہ، موبائل فون کا فتنہ، سوشل نیٹورکس کا فتنہ. And your sail اس بوٹ کا جو چادر ہے جو کہ ہوا کو پکڑ کے آپ کو ڈرائیو کرے گی، it is لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس کے جو چپو ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ، آپ کو چلائیں گے، جو آپ کو ڈائریکشن دیں گے، اٹ از دا قرآن اینڈ دا سنہ. اور اس بوٹ میں جو آپ کا سسٹیننس ہے، جو آپ کا زعاد ہے، وہ تقویٰ ہے. جس کی بوٹ کا جو یہ سیل، جو یہ بڑا سا، جو بیسیکلی جس کو اردو میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، جس کو ایک جو کپڑا ہوتا ہے جو کہ ہوا ونڈ کو کیچ کرتا ہے اور وہ لے کے جاتا ہے بوٹ کا، اٹ از لا الہ الا اللہ. اگر وہ نہ ہوا تو ہماری بوٹ چلے گی ہی نہیں، چپو فائدہ نہیں دیں گے. اور اگر ہمارا ایک چپو تو ہوا یا دوسرا نہ ہوا اور غلط ڈائریکشن میں، تو پھر ہم پھنس جائیں گے. سو آر چپو جو اس کو ڈرائیو کریں گے، اٹ از دا قرآن سننا. اینڈ آر زعاد جو کہ جس میں ہمارے سسٹیننس کا باعث ہوگا اس جرنی میں، اٹ از تقویٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اپنے پاس سسٹیننس رکھو اور جان لو سب سے بہترین سسٹیننس، سب سے بہترین رزق کیا ہے؟ تقویٰ ہے. And our destination is the shores of Jannah, inshallah ta'ala. So we have to punch Jannah in our map, and then Quran and Sunnah will guide us, inshallah ta'ala. So I'll start with this example, and the thing is, امام ذہبی رحمہ اللہ جنہوں نے کتاب لکھی سیر عالم نبولا، کمالی کتاب. ان کا لقب تھا شمس الدین، شمس الدین، the son of this deen. اور اس میں انہوں نے بایوگرافی، بلکہ سیر عالم نبولا میں ان کا ذکر آیا. It includes biographies of all important men, all great men. اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ this is a very useful book. I think everyone should recite it. He write about himself too. امام ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے سیر عالم و نبلا لکھی اور اس میں تمام بایوگرافیز لکھی تمام بڑے بڑے لوگوں کی، اور پھر اپنے بارے میں بھی لکھا.
اور پھر اپنے بارے میں لکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا موسٹ ہینڈسم آف مین فرام دا پیپل آف مائی کنٹری اور نیشن ولیکن فضلت بالعلم. اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے فضیلت دی تمام لوگوں پہ بالعلم, through knowledge. And through his knowledge, he was the boy in town. He was the talk of the town. He was the hottest boy in town. There was not a woman who not wanted to marry this man. Everybody wanted to marry this man because of his ilm and hikmah and knowledge. So he said that I chose the highest of lineage. I chose a woman with the highest of lineage, and the wealthiest among all, and the best in akhlaq and character, and best in looks. Since I had so many options, I chose the best in akhlaq, the best in deen, the best in looks, the best in regards to money, and the highest in lineage. تو کہتے ہیں کہ میری وائف نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ you and me will definitely be in Jannah انشاءاللہ تعالی. تو امام زہبی حیران ہو گیا کہ how could you say that? How you are so sure? He said, how is this possible? تو نے کہا as for you, بیوی نے کہا کہ اگر تمہاری بات میں کروں تو you are married to me, and you are married to the most prettiest of women with the best of akhlaq and highest of lineage, and you fulfilled all my rights. ابھی کون کہہ رہی ہے؟ یا سلام, ایک بیوی کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ you have fulfilled all my rights. کوئی اگر شخص آپ کو جانتا ہے نا اچھی طرح سے, وہ آپ کی بیوی ہے. اگر بیوی آپ کے کریکٹر کے بارے میں ٹیسٹیفائی کر دے کہ آپ کمال کے اخلاق والے ہیں اور آپ کمال کے انسان ہیں, تو جان لیں you have my respect. آپ کمال کے انسان ہیں. پوری دنیا بے شک جو مرضی کہتی رہے, اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا بیوی آپ کو جانتی ہے کہ آپ کا غصہ کیسا ہے, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا کریکٹر کیسا ہے. لیکن اگر بیوی نہ کہنا تو دیٹ مینس پوری دنیا بھی کہتی ہے کہ آپ کمال کے انسان ہیں, آپ اتنا ہوں گے نہیں. سو his wife is saying کہ you fulfilled all my rights. تو انہوں نے کہا چلیں, امام صاحب نے کہا چلیں یہ بات سمجھ تو آ گئی مجھے, اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیوں جنت میں جائیں گی؟ تو she said کہ because of my sabr in marrying you, because you were, Imam Zahabi was not good looking. کہتی میں نے جو صبر کیا آپ سے شادی کرنے کے لیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس صبر کے بدلے جنت میں جگہ دیں گے انشاءاللہ. لیکن after marriage he was one of the best husbands ever. So the first mistake we make before marriage is choosing a spouse. What men should look for in a spouse, they should look for a type of girl, یعنی their type of girl, جس کو دیکھنے میں بھی وہ اچھے لگے, جس سے وہ بات کریں, جن کا دینی کیلیبر میچ کر رہا ہو, جن کا فیملی سٹیٹس کچھ نہ کچھ میچ کر رہا ہو, جو کہ she is your type of girl. If you want beauty, you should go for beauty as well. But you can say کہ توہا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں. I'll explain. دیکھیں, beauty is not only خلق, beauty is خلق as well. Beauty is خلق and خلق. کریکٹر, سچائی, ایکسیلنس, وہ بھی بیوٹی ہے, اور خلق, appearance is beauty as well. Internal and external beauty. تو کیا ہوگا اگر کسی عورت کے پاس imagine دین ہے, imagine you want to marry someone کہ تو ہاں بھائی مجھے ایسی اور شادی کرنا جو کہ عالمہ ہے, اس کو قرآن کا حفظ ہے, اس کو 7 قرات آتی ہیں, اینڈ 10 قرات بھی, یعنی 3 جو متشابہ قرات ہیں وہ بھی اس کو آتی ہیں, اینڈ she has memorized صحیح 6 all sunan of books of hadith, sunan Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Bukhari and Muslim. She is a hafiza and she is a qari and she is an alima. I want to marry her. But when you see her, she is not your type. You don't like her. Now what you do is, you reject the deen. You reject the deen. But if she has all that what you need in regards to appearance, مطلب دیکھنے میں بہترین ہے اور سب کچھ ہے, اور اگر دین نہیں ہے تو کیا آپ اس کو شادی کریں گے؟ نہیں. ایک جو مسلمان ہے اور ایک جو اچھا انسان ہے وہ تو چاہے گا کہ میں ایسی انسان سے, ایسی عورت سے شادی کروں جو کہ میری اولاد کی پرورش کرے.
اور اگر کسی عورت میں دین نہیں ہے تو یو ول ریجیکٹ ہر. اس کیس میں یو ہیو ریجیکٹڈ واٹ؟ دا بیوٹی. which is better? Rejecting deen is better or rejecting the beauty is better? Rejecting beauty is better. So prefer the one جو کہ آپ کو آنکھوں میں آپ کی نظر میں اچھی لگے. You know, beauty lies